بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان کا سردار ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں موجود تھا۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی، کسی نے جلا وطن کرنے، مگر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان اور انصار ہم پر چڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت میں سراسر ہمارے لیے مضر ہیں، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے تمام عرب آپ کے کریمانہ اخلاق اور شعری کلام اور کلام پاک کے گروید گردیدہ ہو جائیں گے اور ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور قتل میں ہر قبیلہ کا ایک آدمی شریک ہونا، تاکہ بنی عبد مناف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائے، تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازہ پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کے پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستہ سے دونوں باہر نکلے اور غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ ثور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔